کفن میں لپٹی لاش دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نوجوان جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی موت ہو جاتی ہے، جس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے، ڈیٹ ہونے کے 4 یا 5 گھنٹے کے بعد وہ نوجوان شخص معجزانہ طور پر دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ آئیے جانتے ہیں اسٹوری۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ دیکھیے دلچسپ اسٹوری کہ شخص مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت میرے ساتھ احمد علی موجود ہے کہ احمد علی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ کے بعد ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی قبر کھدوا دی جاتی ہے، جو مہمان تھے ان کو کال کر دی جاتی ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد احمد علی جو ہے معجزانہ طور پر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہانی تھی، کیسے زندہ ہوئے، کیا معاملات ہوئے تھے، کیا مسئلہ بنا تھا، کیا بیماری تھی، تمام تر کہانی انہی کی زبانی جان۔ جی بیسیکلی میرا تعلق ملتان سے ہے اور میں ایک FMRJ بھی ہوں اور ایونٹ وغیرہ ہوسٹ کرتا ہوں۔ تو کراچی میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں آیا ہوا تھا ایونٹ ہوسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہاں ایونٹ کرنے سے پہلے ہی میری طبیعت شدید خراب ہو گئی، مجھے فیور ہوا اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ اس کے سلسلہ میں جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے، جس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ کووڈ ہو گیا۔ مجھے کووڈ کی وجہ سے میں ایڈمٹ تھا اور دن بہ دن میری حالت بگڑتی رہی۔ فیملی میری دور تھی اور اس کے بعد گھر پر رابطہ کیا گیا۔ میرے بابا اور انکل اور ہمارے ایک ہیلپر ہیں وہ بھی آ گئے تھے ساتھ، ادھر کراچی۔ جی بالکل، ادھر کراچی آ گئے سب وہ۔ اور اس کے بعد ایسا تھا کہ کسی کو بھی ملنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ یہ چیز مجھے زیادہ ایک انگزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے جا رہی تھی کہ ایک تو آپ اپنے شہر سے دور ہیں، اپنوں سے دور ہیں، اور دوسرا اس بیماری کے اندر کوئی آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جسٹ اتنا تھا کہ یہ ایک نجی ہاسپٹل ہے تو اس وجہ سے اتنا ان لوگوں نے ریکویسٹ پر کیا کہ میرے جو ہمارے ہیلپر تھے وہ اندر آ جاتے تھے، مجھے کھانا وغیرہ رکھ جاتے تھے کٹ پہن کر اپنی احتیاطی مکمل تدابیر کے ساتھ۔ تو بس یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ تو اس دوران ایسا ہوا کہ میری حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ حالانکہ زیادہ عرصہ طویل نہیں ہوا تھا اس کو، 2-4 دن کے اندر اندر ہی سانس لینے میں شدید دشواری ہونے لگی۔ وینٹیلیٹر پر مجھے لے گئے، لیکن اسی دوران مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب شاید میرا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ کیا حالت تھی، محسوس کیا ہوتا تھا تب، کیا کیفیت تھی کہ جب بندہ اس حالت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک کے بہت قریب ہو جاتا ہے؟ نہیں یار، ویسے تو میں بہت گناہ گار سا بندہ ہوں، پتہ نہیں کون سی نیکی کون سی چیز میری کام آ گئی۔ لیکن میں بیسیکلی بتاؤں تو مجھے جو فیلنگز آ رہی تھی سب سے زیادہ مجھے اپنی اماں کا، اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میں سوچتا تھا کہ میرے بعد میری مدر کا کیا ہوگا۔ اس چیز کو سوچ کرنا تو میں ایک بڑا پریشان تھا، اور اماں یہاں پر تھی بھی نہیں، تو میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو میسیج تیار کیا اماں کے لیے، جو شاید میرے جذبات تھے، میری فیلنگز تھی۔ اور وہ ہمارا جو ہیلپر ہے وہ جو میری ٹیک کیئر بھی کر رہا تھا، اس نے وہ ویڈیو میسیج میرے اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا، پوسٹ کر دیا، کیونکہ میرے عموماً جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہی مینیج کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو آگے پیچھے بھی۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ باقی ویڈیوز بھی شاید میری اپلوڈ کر رہا تھا، وہ میں نے اب دیکھی ہیں ویڈیوز، پتہ نہیں اسے کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سانگز کے ساتھ کی بہت سارا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، کیا کیفیت تھی تب؟ 9 اپریل کا دن تھا، تقریباً عصر کے وقت کا ٹائم تھا، شام کا، اور مجھے اس ٹائم بہت شدید سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور میری کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ اور اسی دوران مجھے فیل ہوا کہ اب میرا ٹائم آ گیا ہے۔ تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا اور میرے پاؤں میں سے جیسے موومنٹ نہیں ہو رہی تھی اور جان نکل گئی تھی۔ لیکن مجھے ایک لمحہ یاد ہے کہ جیسے میں نے اپنی ہی باڈی کو خود سے بے حس پڑے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد شاید ایسا تھا کہ جیسے ایک بہت شدید طوفان کا شور ہوتا ہے یا کوئی ہوائیں تیز چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کا مجھے کچھ بھی نہیں یاد ہے۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو بتایا گیا کہ میری ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کنگریچولیشن کہ آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ زندہ کیسے ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے کیا بتایا؟ کیونکہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی آپ نے بتایا، تو زندہ کیسے ہوئے؟ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا ٹائم گزر گیا تھا۔ 9 اپریل کو ہی جب میری ڈیتھ ہوئی تو میرے آبائی شہر کے اندر میری تدفین کا بندوبست شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ ایمبولینس میں شفٹ کرنے لگے نا، تو وائڈ بوائے کا ایک کا تھوڑا دھیان بھٹکا شفٹ کرتے وقت، تو میرا بازو ایمبولینس کے ساتھ لگا۔ تو اسی دوران وہ شاید پین کی کیفیت تھی یا کیا تھا، میری باڈی نے موومنٹ کی اس ٹائم پر۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹروں نے دوبارہ سے میرا طبی معائنہ کیا، چیک اپ کیا، تو کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے آپ پھر بے ہوشی کی حالت میں تھے، آپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے کیسے؟ پتہ نہیں اسی ٹائم پر زندگی دوبارہ ملی یا بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، جو کچھ بھی ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ جو اس ٹائم پر موومنٹ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو خود سے دیکھا تھا۔ عمر مجھے
یہ بتائیں کہ جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں تو ارد گرد والے جو لوگ تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ بابا کہتے ہیں ایک پل کے لیے تو تم نے سب کو ڈرا دیا تھا، ارد گرد کے لوگ تو دور بھاگ گئے تھے، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا، تو بابا نے گلے سے لگا لیا مجھے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے بابا کو سائڈ پر کیا اور میرا دوبارہ سے چیک اپ کیا، تسلی کی، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ان کی زندگی دوبارہ سے آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا ہے، اٹس اے میریکل، اور اس کے بعد میرا ٹریٹمنٹ چلا ہے اب تو اب الحمدللہ میں بہت بہت بیٹر فیل کر رہا ہوں۔ بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ احمد علی موجود تھے جن کی کہانی آپ نے جانی۔ تو دوستو آپ نے سارا انٹرویو اور ساری اسٹوری سن لی ہوگی کہ شخص مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ دوستو اس طرح کے واقعات کو سن کر یقین کرنا عقل کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، جو مار سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یقیناً ہمیں اس اسٹوری سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اگر کبھی اچانک موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ گیا اور ہماری روح نکال لی گئی اور ہمیں دوبارہ سے زندہ نہیں کیا گیا تو ہمارے اندر کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے جو اگلی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے کام آ سکیں۔ تو اسی لیے ہمیں زندگی بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے احکاموں کو مانتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔